یہ خیبر خندق کب تک، یہ فضائل کب تک، کہ کہاں ہماری زبانیں، کہاں فضائل آل، کہاں ہماری زبانیں، کہاں فضائل آل، جو ہم پہ فرض ہے اب تک وہ فرض باقی ہے۔ کہاں ہماری زبانیں، کہاں فضائل آل، جو ہم پہ فرض ہے اب تک وہ فرض باقی ہے۔ اور ابھی علی کی فضیلت کہاں تمام ہوئی، ابھی تو 11 اماموں کا قرض باقی ہے۔ کہاں ہماری زبانیں۔ حضرات، اتنے دنوں سے آپ ہمیں سن رہے ہیں، میرے مزاج سے واقف ہوں گے۔ میں نے ایک مجلس میں عرض بھی کیا تھا کہ یہ نعرہ بہت محترم نعرہ ہے، یہ نعرے کو لگائیں تو پوری عقیدت، پورے جوش، پوری توانائی کے ساتھ، اور جس طرح اسے نعرہ لگانے کا حق ہے ویسا لگائیں۔ تو یہ قطعہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، نعرہ حیدری۔ کہاں ہماری زبانیں، کہاں فضائل آل، جو ہم پہ فرض تھا اب تک وہ فرض باقی ہے۔ ابھی علی کے فضائل کہاں تمام ہوئے، ابھی تو 11 اماموں کا قرض باقی ہے، ابھی تو 11 اماموں کا قرض باقی ہے۔ بآواز بلند سلوات سے موصوف کا استقبال کریں آپ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء ومنہاج البادی والکتاب الہادی، مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ، حلا بہا ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ، ارسلہ بدین المشہور وعلم المعصور والکتاب المستور، مولانا ومقتدانا وہادینا بالقاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صلوات بھیجے محمد۔ واجب الاحترام مومنین کرام، بزرگان ملت، عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، بہت سے لوگ اس جگہ کے اوپر تشریف فرما ہے جنہوں نے پہلے عشرے میں مجھے محرم کے سماعت فرمایا ہے، وہ بخوبی میرے مزاج سے واقف ہے، میں کیا پڑھتا ہوں اور آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں گا۔ بس تمہید کے لیے بس اتنی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دے رہا ہوں، زیادہ باتیں لمبی نہ ہونے پائے۔ بس ایک فکرہ سماعت فرما لیجئے، جس سے شہزادی خوش اس سے ہم خوش، جس سے شہزادی ناراض ہم بھی ناراض، اس لیے کہ دنیا کی تاریخ میں اور ہماری تاریخ میں بہت بڑا فرق ہے۔ اپنے ذہن کو بلند رکھیے گا، دنیا کی تاریخ میں اور ہماری تاریخ میں بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا کی تاریخ جہالت کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ اجالے کی تاریخ ہے۔ دنیا کی تاریخ کو گناہگار بادشاہوں نے لکھا ہے، ہماری تاریخ کو معصومین کے کلام سے مرصع کیا گیا ہے۔ دنیا کی تاریخ کو پڑھنے کے بعد انسان گمراہ ہو جاتا ہے، ہماری تاریخ کو پڑھنے کے بعد کبھی کوئی گمراہ نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ اہدنا الصراط مستقیم کے اوپر قائم رہتا ہے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ الگ الگ ترجمے کیے جاتے ہیں، کوئی ترجمہ یہ کرتا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کوئی ترجمہ یہ کرتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر گامزن رکھ،
اپنی اپنی جگہ کے اوپر دونوں ترجمے صحیح ہیں. ہو سکتا ہے مجھ سے آپ متفق نہ ہو، لیکن میں یہ جملہ ضرور کہوں گا کہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر دونوں ترجمے ہیں. ایک صلوات بھیجے مل جل کے محمد وآل محمد کے اوپر. عزیزان گرامی، میری عادت نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کو بار بار یہ کہوں کہ آپ یہ کریے، آپ یہ کریے. اگر میری باتیں آپ تک پہنچتی ہے تو سبحان اللہ میری طرف سے، نہیں سمجھتی ہے، نہیں سمجھ میں آتی تو آپ جانیے میرا کام ہے پڑھنا، آپ کا کام ہے سمجھنا. اور نہ میں اپنے فضائل بیان کرتا ہوں، جی میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، کسی کی سمجھ کا ذمہ دار نہیں ہوں. عزیزان گرامی، اہدنا الصراط مستقیم کے اوپر ہے کہ بھئی ترجمہ الگ کیا جاتا ہے. کوئی ترجمہ کرتا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کوئی ترجمہ کرتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر گام، کہ اگر محمد کے ساتھ لوگ ایک لمحے کے لیے ٹکے ہوتے تو ہم ان کے فضائل بیان کرتے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. ایک لمحے کے لیے ٹکے ہوتے تو ہم ان کے فضائل بیان کرتے. اب میں امت مسلمہ سے صرف ایک بات کہوں گا، 90 کروڑ مسلمان پوری دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے. ہم نے کبھی بھی علی کی ذات کے اوپر بحث ہی نہیں کی ہے کہ علی کی ذات کیا ہے، علی کا اخلاق کیا ہے، علی کی بلندیاں کیا ہے، علی کا جو حشم کیا ہے، علی کا علم کیا ہے، علی کا کردار کیا ہے. ہم نے ہمیشہ ہاتھ جوڑ کے کہا کچھ بھی نہ کیجئے لیکن کم از کم احترام رسالت کرنا سیکھ لیجئے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. کچھ بھی نہ کیجئے لیکن کم از کم احترام رسالت کرنا سیکھ لیجئے. اس لیے کہ جس دن سے آپ کے دل و دماغ میں احترام رسالت کرنا آ جائے گا، اس دن سے اللہ کی بندگی کرنے کا سلیقہ آ جائے گا. توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، جس دن سے آپ کے دل و دماغ میں احترام رسالت کرنے کا سلیقہ آ جائے گا، اس دن سے اللہ کی بندگی کرنے کا سلیقہ آ جائے گا. اگر ساری دنیا نے مل کے احترام رسالت کیا ہوتا تو کبھی رشدی کتاب نہ لکھتا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. اگر ساری دنیا نے، آپ بیدار ہو چکے ہیں، میں تمہید میں بہت زیادہ باتیں نہیں کرتا ہوں، بس اتنا سن لیجئے. یہ دائیں بائیں والوں چکر میں پڑی بڑی مشکل تعریف کرتے. ایک پہلوان دوسرے پہلوان کی تعریف ہی نہیں کرتا ہے. ایک اور صلوات بھیجے مل جل کے محمد والا. معاملہ یہ ہے میرے عزیزو، میں آپ سے مخاطب ہوں اور وہ میری عادت یہ نہیں کہ میں دائیں بائیں جھانکوں. ہاں یہ بھی سمجھ لیجئے. ایک مل جل کے باواز بلند صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اگر ساری دنیا نے مل کے، توجہ کیجئے گا، اگر ساری دنیا نے مل کے احترام رسالت کیا ہوتا تو کبھی رشدی کتاب نہ لکھتا. اچھا رشدی نے توہین رسالت کی تو کیا صرف محمد ہمارے تھے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کیا محمد صرف ہمارے تھے؟ ہم صرف محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم صرف لا الہ الا اللہ کے اقرار کرتے ہیں، ہم صرف محمد رسول اللہ کے اقرار کرتے ہیں؟ کہا نہیں صاحب، جو بھی مسلمان ہے سب لا الہ الا اللہ کہتا ہے، سب محمد رسول اللہ کہتا ہے. تو جب توہین محمد ہوئی تھی تو سب کو بولنا چاہیے تھا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب توہین محمد ہوئی تھی تو سب کو بولنا چاہیے تھا. اچھا کوئی نہیں بولا تھا، اپنی فکر کو بلند رکھیے گا، کوئی نہیں بولا تھا تو کم از کم ان کو بولنا چاہیے تھا جن کی اللہ کا گھر بنا ہوا ہے. سارے فتوے محرم سے پہلے وہیں سے نمودار ہوتے ہیں. یہ گندی نالی کے کیڑے پہلے برآمد محرم کے پہلے ہوتے ہیں. تو جب سب وہیں سے باتیں ہوتی ہیں، تو جب توہین محمد ہو رہی تھی تو یہ سب کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ اچھا بولے تو کس منہ سے بولے؟ اس لیے کہ اگر یہ کہتے ہیں تم نے توہین رسالت کی ہے تو پلٹ کے وہ یہ کہے گا تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم نے توہین رسالت کی ہے؟ تمہارے ہاں بڑے بڑے مجرم پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم نے توہین رسالت کی ہے؟ تمہارے ہاں مجرم پہلے سے بہت بڑے بڑے بیٹھے ہوئے. کوئی نہیں بولا، توجہ کیجئے گا، کوئی نہیں بولا. بولا وہی جو علی کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. بولا وہی جو علی کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا. بولا وہی جو محمد کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا. ایک مرتبہ اس رہبر نے قوم سے مخاطب ہو کے کہا لاؤ قلم، لاؤ کاغذ،
میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا میرے عزیز. معاملہ یہ ہے، لاؤ قلم لاؤ کاغذ. قوم کو اپنے رہبر کے اوپر کتنا اعتماد ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، قوم کو اپنے رہبر کے اوپر کتنا اعتماد ہے. جو لکھے گا صحیح لکھے گا. قوم نے یہ نہیں کہا لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. جیسے ہی قلم مانگا، ذرا سے فکر بلند رکھیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. عزیزان گرامی، جیسے ہی قلم مانگا، جیسے ہی کاغذ مانگا، فوراً دے دیا. تحریر فرمایا. جملے کی قدر کیجئے گا. جو بھی توہین رسالت کرے وہ واجب القتل ہے. توجہ کیجئے گا. جو بھی توہین رسالت کرے وہ واجب القتل ہے. اس لفظ جو کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے. جو بھی توہین رسالت کرے وہ واجب القتل ہے. جیسے یہ بات گوجی فوراً انڈر گراؤنڈ ہو گیا. کیا خمینی صاحب نے میزائل مار دی تھی؟ خمینی صاحب نے کوئی توپ داغ دیا تھا؟ نہیں صاحب. کیا کیا؟ کا قلم کے ذریعے سے لکھا. توجہ کیجئے گا، یہ بے مقصد میں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں جی. جو بھی توہین رسالت کرے وہ واجب القتل ہے. جیسے فتویٰ صادر ہوا انڈر گراؤنڈ تہ خانے کے اندر. کیا خمینی صاحب نے بم داغ دیا؟ کیا خمینی صاحب نے میزائل مار دی؟ پھر خمینی صاحب نے کیا کیا؟ کا صرف قلم کے ذریعے سے لکھا کہ جو بھی توہین رسالت کرے وہ واجب القتل ہے. ٹھہریے، روک کے میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں. جب خمینی صاحب کا انتقال ہو گیا تو کچھ اس کے چاہنے والے جمع ہو گئے جی. جیسے ہماری برادری بھی کچھ ایسے ہی پیدا ہو گئے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. کچھ اس کے چاہنے والے پیدا ہو گئے. پیدا ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ ماتل مفتی، ماتل فتویٰ، مفتی مر گیا، فتویٰ واپس لے لیا جائے. ایک مرتبہ جمعے سے تہران کے اندر سے اعلان ہوا، فتویٰ واپس نہیں لیا جائے گا، انعام اور بڑھا دیا جائے گا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. فتویٰ واپس. مل جل کے باواد بلند صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بے حد مشکور میں آپ حضرات کا. سبحان اللہ. ایک منزل کے اوپر میں نے آپ کو روکا تھا. معاملہ یہ ہے میرے عزیزو، دعویٰ کر دینا بہت آسان ہے لیکن دعوے کے اوپر اترنا یہ بہت مشکل کام ہے. دعویٰ صرف آل محمد نے کیا، انہی کو اچھا بھی لگتا ہے، ہر آدمی کو نہیں اچھا لگتا. کیوں انڈر گراؤنڈ ہو گئے؟ چند دنوں پہلے وہ بمبئی میں آیا تھا، مسلمانوں کو بہت بڑا اجتماع ہوا تھا. بمبئی والوں سے پوچھئے کو بتائیں گے، میں نے خبر میں پڑھا تھا. اور اس کے بعد جو ان کا سب سے بڑا ملا تھا اس نے فتویٰ صادر کیا، جو اس کے منہ میں کالک پوتے گا اس کو 1.25 لاکھ روپیہ دیا جائے گا. بس. میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں. جو اس کے منہ میں کالک پوتے گا اسے 1.25 لاکھ روپیہ دیا جائے گا. بس. محمد کی وقت یہی ہے. ارے یہاں آؤ، اعلان ہونے لگا، لاکھوں میں لوگ دینے لگے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، بس یہی محمد کی وقت تھی. لیکن نہیں، وہاں یہ ہوا انعام اور بڑھا دیا جائے گا. خمینی صاحب نے توپ داغی، یہی میں نے آپ کو روکا تھا. خمینی صاحب نے میزائل ماری، کہا نہیں، قلم کے ذریعے سے لکھا جو بھی توہین رسالت کرے وہ واجب القتل ہے.
آج دنیا ہم پہ اعتراض کرتی، ان کا ایک امام ہے جو پردے غیب میں رہتا ہے، جب وہ ظہور کریں گے ان کے ہاتھ میں ان کے جد کی تلوار ہوگی، جب وہ آئیں گے تو تلوار سے مقابلہ کریں گے۔ دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، بیٹھے کراچی میں حملہ کر دیا بمبئی پر، بیٹھے لاہور میں حملہ کر دیا امرتسر کے اندر، مثلا آدمی صورت نہیں دیکھا ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ میں نے بھی جب اس بات کو پڑھا تو مجھے بھی اس بات کا ایک لمحے کے لیے احساس ہوا، لیکن خدا کی قسم علامہ مرحوم کے ایک فکر نے ہماری مشکل کو آسان کر دیا۔ توجہ کیجئے گا، انہوں نے تحریر فرمایا کہ جو بھی توہین رسالت کرے وہ واجب القتل ہے۔ آج ساری دنیا مل کے علی کے ادنا سے غلام کے قلم کے نوک کو نہیں برداشت کر سکتی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، آج ساری دنیا مل کے جب علی کے ایک ادنا سے غلام کے قلم کے نوک کو نہیں برداشت کر سکتی تو تم ذوالفقار کو کہاں سے برداشت کر؟ ذرا سا میں بھی آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ دیکھوں میرے ذہن سے آپ کا ذہن ٹیلی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے۔ اب دنیا جو بحثیں کرتی ہے، ارے صاحب علی کا تذکرہ، علی کے فضائل، علی کا تذکرہ، علی کے فضائل، اپنے آپ ہی کچھ بدبخت پیدا ہو گئے۔ ارے صاحب حدیثیں کیسا پڑھ لے، کیا ضرورت ہے، دعائے کمیل پڑھ لیا کیجئے۔ ارے عجیب بات ہے، حدیث کیسا کا مقام اپنی جگہ ہے، دعائے کمیل کا مقام اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ اگر دنیا صرف اتنی سمجھ لیتی، اپنے یہاں کے کچھ لوگ جو چند ٹکوں میں اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، معاملہ یہ ہے میرے صاحب حدیث کیسا ہے، حدیث کیسا کیا ہے، دعائے کمیل پڑھیے۔ دعائے کمیل کے لیے ہے، روک کے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہر شب جمعہ پڑھو، نہیں پڑھ سکتے مہینے میں پڑھو، مہینے میں نہیں پڑھ سکتے سال میں پڑھو، سال میں نہیں پڑھ سکتے زندگی میں پڑھو۔ حدیث کیسا کی فضیلت اپنی جگہ، دعائے کمیل کی فضیلت اتنی جگہ، ذرا سا بھی جو ادب سے واقف ہوگا میرے ان جملوں کی قدر کرے گا۔ فرق صرف اتنا ہے ان دونوں کے اندر کہ دعائے کمیل میں جناب امیر نے اللہ کا تعارف کرایا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، تحت نظر دعائے کمیل میں علی نے اللہ کا تعارف کرایا ہے، حدیث کیسا میں اللہ نے آل محمد کا تعارف کرایا ہے نا۔ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندہ رہیے، سلامت رہیے عزیزان گرامی۔ ہاں ہم جناب امیر کے فضائل بیان کر کے بتاتے ہیں کہ جس کا علی ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہوگا، جس کا شاگرد ایسا ہے اس کا استاد کیسا ہوگا، جس کا جز ایسا ہے اس کا کل کیسا ہوگا، جس کا شہر ایسا ہے اس کا دروازہ کیسا ہوگا۔ مرحوم ساحل سرسوی کے جیسا کہ ابھی فضیل صاحب کہہ رہے تھے، اسی سے مطابق میری عادت نہیں ہے یہ سب بیان کرنے کی، لیکن بات آ گئی، بڑے مولائی شاعر تھے، آپ لوگ بخوبی جانتے ہو، کہتے ہیں ذلیل لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہے۔ ذلیل لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہے۔ ہمارا ان سے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا، یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہے کیا معاملہ ہے بھائی؟ ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مل جل کے بابا سے بلند صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ اہل علم حضرات تشریف فرما ہے، اہل علم حضرات تشریف فرما ہے، علماء تشریف فرما ہے۔ تنویر صاحب ہیں، ان کی نظر تاریخ کے اوپر بہت اچھی ہے، اسی لیے آپ نے کل دیکھا ہوگا جیسے جیسے تاریخ لکھی جاتی ویسے ہی اپنے جسم کو بھی لاتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے غور کیا ہوگا، یہ بھی ایک عطائے مولا ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے مل جل کے محمد و آل محمد کے اوپر۔ جو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزو، جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میں جاہل آدمی ہوں، آپ لوگ اہل علم حضرات تشریف فرما ہے، بس
میں نے چند قطرے امام کے در کے اوپر رکھ لیے تو آج قابل دید ہو گیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، جملے کی قدر کیجئے گا. کتنے لوگوں میں کچھ بولنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، اس لیے کہ جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں کسی شاعر کا شعر ہوتا تو میں نہ کہتا آپ واہ کیجئے، مولا کا شعر سنا رہا ہوں. جناب امیر کہتے ہیں کپڑے سے انسان کی کوئی وقت نہیں ہے. اچھا کپڑا پہنے، اچھی شیروانی پہنے، اچھی ٹوپی لگائے ہیں، اچھی قبا پہنے ہیں، اچھا امامہ پہنے ہیں، اس کے اندر بھی بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں جی. اچھے کپڑے سے انسان کی وقت نہیں ہوتی ہے. جناب امیر المومنین غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لیس الجمال باسواب تزین ہوا ان الجمال جمال علم والادب. خوبصورتی کبھی لباس سے نہیں ہوتی ہے، خوبصورتی ہمیشہ علم اور ادب سے ہوتی ہے. توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. لیس الجمال باسواب تزین ہوا ان الجمال جمال علم والادب. خوبصورتی کبھی لباس سے نہیں ہوتی ہے، خوبصورتی ہمیشہ علم اور ادب سے ہوتی ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے اماں ابا مر جائیں، یتیم وہ ہے جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو. ایک صلوات ہے جمیل جل کے محمد و آل محمد کے اوپر. ابھی تک جہاں تک میں جانتا ہوں، اتنا جانتا ہوں، دو چیزیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے میں بھی سننے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے. قرآن مجید پڑھیے، ایسا لگتا ہے جیسے آیتیں آج ہی نازل ہوئی ہیں. توجہ کیجئے گا. آل محمد کے فضائل سنیے، محسوس ہوتے ہیں جیسے یہ روایتیں آج ہی نازل ہوئی ہیں. قرآن مجید پڑھنا ثواب، قرآن مجید دیکھنا ثواب، قرآن مجید کا سننا ثواب. امام ارشاد فرماتے ہیں آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام وہ ارشاد فرماتے ہیں جس گھر کے اندر روزانہ کم از کم ایک سورہ کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر کبھی روزی سے مایوس نہیں ہوتا. میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سمجھ کا ذمہ دار نہیں ہوں. جس گھر کے اندر روزانہ کم از کم ایک سورہ کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر کبھی روزی سے مایوس نہیں ہوتا. اس کے بعد ارشاد فرماتے اگر تمہاری روزی میں کمی واقع ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کون سی ایسی اشیاء ہے جن کی سبب سے ہماری روزی میں کمی واقع ہو گئی. پہلے ان اشیاء کو دور کرو، خود بخود روزی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اب مجلس یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اب یہاں سے گھڑی دیکھ لیجئے گا. ایک صلوات بھیجے مل جل کے محمد و آل محمد. ایک ہے مسلمان، دوسرا ہے مومن، تیسرے ہیں آل محمد. مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی غنودگی ضرور آتی ہے، لیکن الحمدللہ میں ایسی بات نہیں پڑھتا ہوں کہ آدمی سو جائے. ایسے بھی آپ لوگوں کے اوپر سونا جائز نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے مل جل کے محمد و آل محمد کے اوپر. میں بزرگوں سے بارد معذرت وہ میرے پتا کے سمان ہے، میرے باپ کے سمان ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں ہر عزادار کا. لیکن جو بھی میری گفتگو ہوتی ہے بچوں کے علم اضافے کے لیے، اس لیے 2 مہینے 8 دن جو یونیورسٹی لگتی ہے یہ فیض آل محمد ہے کہ فرش ادا سے آدمی لے کے اٹھے کچھ، اور یہ جواب دینے کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے ہم کبھی نہیں کہتے اپنے بچوں سے فلاں جگہ مت جانا بگڑ جاؤ گے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے حسین کے صدقے میں اپنے بچوں کو اتنا علم دے دیا ہے. اگر کوئی بڑی سی بڑی بھی بات کرے گا ہمارا بچہ پہلے ہی سے جانتا ہوگا. یہاں بہکنے کا کوئی امکان نہیں. آؤ فرش کے اوپر بیٹھو، یہاں علم کی بات ہوتی ہے، فضیلت کی بات ہوتی ہے. جس کے فضائل ہوں گے اسی کے تو بیان کیے جائیں گے. ایک ہے مسلمان. مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ کبھی اپنے آپ کو مسلمان کہیے گا بھی نہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، ہم مومن کہتے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ کہ مسلمان اسے کہا جاتا ہے جو قرآن مجید کے اوپر ایمان رکھے، وہ ہے مسلمان. مومن کس کو کہتے ہیں؟ کہ مومن کی پہچان یہ ہے
میں آپ کو مکمل ریسٹ دے رہا ہوں ایک قیامت خیز بات کے لیے. مومن کی پہچان یہ ہے کہ جیسے جیسے آیتیں نازل ہو ویسے اس کے اوپر وہ عمل کرے، وہ ہے مومن. مثلا نماز کی آیت نازل ہوئی، نماز پڑھ لیا، مومن کہلایا. روزے کی آیت نازل ہوئی، روزہ رکھ لیا، مومن کہلایا. اب اس کی مرضی، چاہے پہلے کھائے چاہے بعد میں کھائے، وہ ہم جانتے نہیں ہیں. حج کی آیت نازل ہوئی، حج کر لیا، مومن کہلایا. زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی، حد نصاب تک پہنچ گیا، ادا کر لیا، مومن کہلایا. امر بالمعروف کی آیت نازل ہوئی، کر لیا، مومن کہلایا. نہی عن منکر کی آیت نازل ہوئی، کر لیا، مومن کہلایا. تولی کی آیت نازل ہوئی، تولا، کر لیا، مومن کہلایا. آگے والا خود پڑھیے گا، میں نہیں پڑھوں گا. تو جیسے جیسے آیتیں نازل ہوتی رہی، ہم آپ عمل کرتے رہے تو ہم مومن کہلائے. توجہ کیجئے گا، گویا ہم آپ آیت کے محتاج ہیں. آیت نازل ہو تو عمل کرے، آیت نازل ہو تو روزہ رکھے، آیت نازل ہو تو جہاد کرے، آیت نازل ہو تو حج کرے، آیت نازل ہو تو زکوٰۃ ادا کرے، آیت نازل ہو تو امر بالمعروف کرے، آیت نازل ہو تو نہی عن المنکر کرے. آل محمد کے لیے کہا جاتا ہے پہلے عمل کرتے ہیں، آیت بعد میں. میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. آل محمد کے لیے کہا جاتا ہے پہلے عمل کرتے ہیں، آیت بعد میں نازل ہے. جو چپ ہو اس کی بہت بڑی بدقسمتی ہے. پہلے عمل کرتے ہیں، آیت بعد میں نازل ہوتی ہے. یہ فکرہ میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہا ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، حالت رکوع میں علی نے انگوٹھی پہلے دی ہے، آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. علی نے جنگ پہلے کی ہے، آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. علی نے جنگ پہلے کی ہے، آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. علی نے گواہی پہلے دی ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، علی نے گواہی پہلے دی ہے، آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. ارے یہ چادر کے نیچے پہلے جمع ہوئے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. یہ چادر کے نیچے پہلے جمع ہوئے، آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. علی نے گواہی پہلے دی، آیت بعد میں نازل ہوئی. انہوں نے کھانا پہلے کھلایا، انہوں نے کھانا پہلے کھلایا، آیت بعد میں نازل ہوئی. ہماری فقہ میں جمعرات کی روٹیاں کھانے والے کے امام نہیں کہتے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہماری فقہ میں جمعرات کی روٹیاں کھانے والے کے امام نہیں کہتے ہیں. جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والے کے امام نہیں کہتے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والے کے امام نہیں کہتے ہیں. صبح کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھانے والے کے امام نہیں کہتے. ہماری فقہ میں امام اسے کہا جاتا ہے جس کے زبان سے نکلے ہوئے لفظ جب آسمان سے پلٹے تو قرآن مجید کی آیت بن جائے.